جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. جی السلام علیکم طلعت صاحب. سوال میرا آپ سے بڑا سادہ سا ہے کہ پروجیکٹ ٹی ایل پی اور پروجیکٹ پی ٹی آئی یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے پروجیکٹس ہیں. اس کے اندر کوئی ڈکی چپی بات تو ہے نہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو دونوں تلخ تجربے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اتنی انویسٹمنٹ کے بعد بھی ان کو کوئی اچھے ریٹرنز نہیں ملے، کیا یہ تجربہ ان کو آنے والے وقتوں میں سمجھائے گا جب بھی یہ کوئی اس طرح کا نیا تجربہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ یا آپ کا جتنا بھی اب تک کا صحافیت کے اندر تجربہ ہے اور سیاست کے اندر تجربہ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ آنے والے وقتوں میں ان چیزوں سے کچھ سیکھیں گے یا اپنے کام ویسے کہ ویسے ہی جاری رکھیں گے؟ پروجیکٹس کے اوپر تو ہم نے بہت بات کی ہے جی. ایم کیو ایم کا پروجیکٹ اور وہ پروجیکٹ، اور کبھی پاکستان میں مذہبی گروپ اور کبھی پاکستان میں لسانی گروپ، تو کبھی پاکستان میں طوفانی گروپ. تو میرے خیال میں اب بس ہو گئی ہے اس ملک کی، تو اب بس کر دینا چاہیے. کہہ تو رہے ہیں کہ انہوں نے ختم کر دیا، کہا ہے انہوں نے کہ جی ہم نے ختم کر دیا، آئندہ نہیں ہوگا. لیکن میں جنرل کیانی کے دور میں بھی یہ دیکھ چکا ہوں. 6 سال انہوں نے ایک بڑا نیوٹرل جو ہے ایک پوسچر رکھا اور اس سے فائدہ بھی ہوا. لیکن اس کے بعد جنرل راحیل شریف آئے، ان کے ساتھ جو لوگ تھے جنرل عاصم باجوہ سمیت، انہوں نے کہا جی نہیں سر یہ کس طرح ہو سکتا ہے، آپ کا قد جو 14 فٹ ہونا چاہیے، دوسرے جو ہے 1.25 فٹ کے بونے لگنے چاہیے آپ کے سامنے. وہاں سے بات کا آغاز ہوا ہے اور پھر چل سے چل، پھر ایک اور تجربہ، پھر ایک اور بھیانک نتیجہ. تو پچھلے 3 سال میں بھی یہی ہوتا رہا. تو کر نہیں سکتے آپ. دوبارہ میں دہراتا ہوں، لوگ اکثر کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں تاریخ کا فیصلہ. میں اس تاریخ کے فیصلے کی بات کرتا ہوں جو ہوا ہے پاکستان کے اندر. تاریخ نے فیصلہ صادر کیا ہے. یہ جمہوریت کی جنگ تو نہیں ہے، یہ تو بنیادی طور پر کیا ہوا ہے کہ اتنا بڑا فیلئر تھا یہ پروجیکٹ کہ آپ کو اس سے منہ چھپانے کی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی. تب جا کے تمام اہتمام کرنا پڑا نا، پھر حقائق بیان کرنے پڑے. تو نہیں ایسے کرنا چاہیے جی. پریزیڈنٹ صاحب، میں ضیاء الاسلام بات کر رہا ہوں میر پخار سے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طریقے سے ابھی نئی حکومت بننے جا رہی ہے، تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا یہ حکومت آنے والے 1.5 سال میں جو بھی مشکلات اور چیلنجز جو کہ پچھلی حکومت چھوڑ کر گئی ہے ان سے نبرد آزما ہو سکے گی، ان پہ قابو پا سکے گی؟ اور کیا یہ حکومت واقعی چل سکتی ہے، کیونکہ اس میں اتنے سارے الگ الگ پارٹیز کے لوگ موجود ہیں جن کی سب کی اپنی اپنی ہم کہیں کہ پریفرنسز ہوں گے، اپنے اپنے کنسرنز ہوں گے. تو یہ کس طریقے سے ان تمام مشکلات پر یا چیلنجز پہ کچھ حد تک چلیں، کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ شکریہ. دیکھیں، جو حکومت ہے نا یہ والی یا کوئی بھی اور حکومت اس سچویشن میں، ان کو کور کنسرنز ان کے سامنے ہونے چاہیے. کور کنسرنز اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پاکستان کی اکانومی جو صرف قرضوں پر مبنی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر آپ نے پروڈکشن بڑھانی ہے، اور اس میں آپ نے جو لوکل کامرس ہے، یعنی لوگ جو مقامی طور پر تجارت کرتے ہیں، چیزوں کی خرید و فروخت ہے، اس میں آپ نے بڑھوتی دینی، جس کا آغاز ٹھیلے والے سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور رائٹ اپ ٹو بگ بزنس. آپ نے جو ایچ آر ہے اس کو آپ نے اسکل دینی ہے، یعنی جو آپ کی تعلیم ہے اس کو آپ نے بزنس کے ساتھ جوڑنا. تو یہ ایک کور کنسرن ہے. دوسرا کور کنسرن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ تعلیم اور صحت کے معاملات ہیں. تیسرا کور کنسرن جو ہے وہ تھانہ کچہری ہے. لوگوں کو انصاف دے دیں، لوگوں کو صحت کی پروٹیکشن دے دیں، لوگوں کو اچھی تعلیم دے دیں اور ان کو آگے مواقع فراہم کر دیں. انیبلنگ انوائرمنٹ، وہ خود ہی اپنا راستہ نکال لیتے ہیں. اب سارے معاشرے کو مینیج نہیں کر سکتے. تو اگر انہوں نے اچھے پروجیکٹس کر لیے تو یہ آگے نکل جائیں گے جی. جابس بھی کریٹ ہو جائیں گی اور لوگوں کو طمانینت بھی آ جائے گی، اور اکانومی کے اندر جو بین الاقوامی طور پر عدم اعتماد کا ووٹ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے واپس ہو جائے، ورنہ مشکل ہوگی. السلام علیکم طلعت صاحب، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے اور میں یہاں سرکاری یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں پولیٹیکل سائنس. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں اس وقت آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے سامنے سب سے بڑا تھریٹ یہ سیاسی کریئر کا چلے جانا یا وزارت عظمیٰ کا چلے جانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کی جان کو خطرہ ہے، بیکاز ہی کوالیفائز ٹو بی ٹرائلڈ فار ہائی ٹریزن. آرٹیکل 6 1973 کا ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اور 18ویں ترمیم میں جو فردر انٹرپریٹیشن دی ہوئی ہے کہ کون سے اقدامات جو ہیں دے کوالیفائی اور مائٹ کوالیفائی ایز اٹیمپٹس ٹو وائلیٹ یا بریک کانسٹیٹیوشن. اگر کوئی ٹرائل چل پڑا
تو ان کے لیے بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ نے جن سخت الفاظ کا استعمال کیا تھا، ان کا یہ جو اٹیمپٹ تھا ریسنٹ ٹو ڈیزالو اسمبلیز کہ جی ہی از انڈر وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، سیریس وائلیشن، تو یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی ان کے لیے. یہ نہ تو کوئی بھٹو ہیں کہ جن کے لیے جیالے مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، نہ ہی کوئی فوجی جرنیل ہیں کہ جن کو بھگانے میں اور ان کے اوپر بنے کیسز کو دبانے میں جو ہے وہ بڑی ایفرٹ لگائی جائے گی نیشنل لیول پہ. یہ کدھر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان کی تو بہت زیادہ ان کو خطرہ ان کی جان کا ہے. ان کے لیے تو کوئی جھوٹا کیس بھی نہیں بنانا پڑے گا، ساری جو ہے ایویڈنس وہ پبلک ہے، جو پچھلے ایک ہفتے میں جو یہ کرتے رہے گراس مسٹیکس، اور اوپر سے جو ان کی ٹیم ہے جو ویسے دیکھنے میں تو بڑی پولیٹیکلی اور لیگلی سیزنڈ لگتی ہے اور ہیں بھی، تو کیا ان کو نہیں پتہ تھا کہ اس قسم کے یہ مس کیلکولیشنز کریں گے تو اتنے خطرناک نہج پہ یہ صاحب آگے کھڑے ہو جائیں گے؟ تو اس پہ ضرور آپ کچھ بات کیجئے کہ یہ، بلکہ آج میں پڑھ رہی تھی تو ANP والوں نے کوئی پٹیشن دائر بھی کی ہے کہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ ہائی ٹریزن کا کیس چلایا جائے. تو یہ تو بڑے سخت مشکلات میں گھرنے والے ہیں عمران صاحب. پلیز اس کے اوپر ضرور تجزیہ کیجیے گا. شکریہ. دیکھیں جی، ظاہر ہے ہر کسی کو خطرات ہیں. عمران خان صاحب بہت مشکل حالات سے بہت آسانی سے نکل گئے تھے. آپ کو یاد ہے جب ANP کے ہر دوسرے روز ان کا ایک لیڈر شہید کیا جاتا تھا، ان کے بڑے بڑے لیڈران کے اوپر قاتلانہ حملے ہوتے تھے، JUI تک کو نہیں بخشا گیا، نون لیگ کو نہیں بخشا گیا. تو تب عمران خان کے جلسے جاری ہوتے تھے تو کوئی کچھ نہیں کرتا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ ایک جماعت بچی ہوئی تھی. پیپلز پارٹی کے اوپر کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. پیپلز پارٹی کی تو سب سے اہم ترین لیڈر جو ہیں وہ لیاقت باغ میں جو ہے ساروں کے سامنے شہید ہو گئیں. تو جان کو خطرہ تو ہے، گیم آف ہائی سٹیکس ہے. اب آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو متنازع بنا دیا ہے. اگر آئین کو توڑیں گے تو ٹرائل چل سکتا ہے، لیکن فرینکلی وہ اپنی سیاست کو اچھا مولڈ کر سکتے ہیں. انہوں نے ایک پبلک ریزوننس کریٹ کی ہے، اس کو تھوڑا سا ٹیکٹفلی اگر آپ ہینڈل کریں تو آپ اسی سپورٹ بیس کو اچھے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مزید پریشانی اور ہیجان پیدا کیے بغیر. لیکن اگر آپ آئین کی کسی شک کو نہیں مانیں گے تو پھر آئین تو لاگو ہوگا نا جی. اب ان کو صرف اس وجہ سے تو پرائم منسٹر نہیں بنایا جا سکتا تاحیات کہ ان کی جان، جب وہ پرائم منسٹر نہیں ہوں گے تو ان کی جان کو خطرہ ہے. جب پرائم منسٹر نہیں ہوتے تو سب کی جان کو خطرہ ہے. جان کو خطرے میں ڈلوایا گیا. نواز شریف کے گھر پہ حملے نہیں ہوئے ہیں نا، جو مطلب لندن میں بھی اس کے گھر کے اوپر آپ حملے کرواتے رہے ہیں، اس کے بچوں کے اوپر حملے کرواتے رہے ہیں. اور حملہ صرف ہاتھوں سے تو نہیں ہوتا یا ڈنڈوں سے تو نہیں ہوتا. حملہ جو ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے. احسن اقبال کو گولی نہیں لگی، وہ کس طرح ہوا تھا؟ وہ انیبلنگ انوائرمنٹ آپ نے کریٹ کیا تھا نا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے اوپر، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ تو جان کو خطرے میں دوسروں کو ڈالا گیا. تو عمران خان جو ہے بہرحال بلا وجہ اپنی جان کو خطرے میں ان کو نہیں ڈالنا چاہیے. بلا وجہ کاز کے بغیر آپ خام خواہ جو ہے آپ ہیجان برپا کر رہے ہیں. کوئی کاز ہو تو بندہ کہے کہ ٹھیک ہے اس کے لیے اٹ از ورتھ ٹیکنگ دا رسک. لیکن اگر آئین کو توڑتے رہیں گے تو ظاہر کیسز بنیں گے.